بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ پہ کیسے سیف رکھا جائے. آج کا پروگرام بڑا فلیٹ ہے، اس لیے کہ آج کیونکہ ہدایت دی جا رہی ہے، آج کیونکہ آپ کو کہہ لیں کہ اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے بچوں کو سیف رکھا جائے. اس لیے پروگرام کا جو کہہ لیں کہ جو معیار کہہ لیں، لیول کہہ لیں، جو بھی ہے وہ ذرا آج بڑا کہہ لیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یہ مجھے کہنا چاہیے. اس کی اور وجہ کوئی نہیں، صرف یہ کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کویسچن یا بات کرنے کا موقع آپ کے لیے کم ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ فون کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو سیف اب کیسے رکھیں انٹرنیٹ پہ. تو پہلی بات میں نے یہ آپ کو بتائی کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے ڈینجرز یہ ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ، کہ ان کی صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، ان کا جو ذہن ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، اور وہ ایسے ایک کہہ لیں کہ ڈائلاگ میں یا ایک ایسے چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں کہ وہ اس میں سے پھر نکل نہیں سکتے، اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنے میں وہ اور اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ پہلا یہ حل ہے اس کا کہ بچوں کو ایکسپلین کریں، بتائیں کہ انٹرنیٹ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں. بچوں کو بتائیں کہ جو چیز آپ وہ اس پہ لکھ رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں، وہ اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اگر ان کی سائٹ کو وہ ٹیپ ان کر لیں. کیونکہ انہوں نے بھیجا اپنے دوست کو، دوست کا کچھ اور دوست ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لنک ہے، وہ لنک ادھر چلا گیا، وہ کرتے کرتے لنک کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، جب تک اس پہ کسی نے سٹاپ نہ ڈالا ہو کہ وہ لنک چاہتا ہے کہ اس کے آگے نہ جائے. اور بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا لنک کو سٹاپ کیسے کرنا ہے، یہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تیسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے، یعنی کہ بچے کے پاس بیٹھے، جب وہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے آپ کی بیٹی یا بیٹا، ان کے آپ پاس بیٹھیں. یہ نہ کریں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مان لیا انٹرنیٹ کمپیوٹر آپ کا سیلف کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ جو ہے وہ جو بھی ہے وہ اسی کمرے میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ کی پیٹھ ہے اس طرف، اگر وہ بچہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ ادھر اس طرف کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ، تو پھر بھی آپ کو پتہ نہ چلا کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے. اس لیے اپنا جو پی سی ہے، کمپیوٹر، اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اسکرین پہ کیا آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مزہ آتا ہے کہ جو کمپیوٹر اس کو وہاں پہ رکھیں، پوری فیملی اس کو دیکھ سکتی ہے، تاکہ کوئی بچہ جو ہے وہ اکیلا ہو ہی نہ. کبھی میرے پاس سے کال ہے، پہلے کال لیتے پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. مجھ کالنگ انفارم ہوا ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد زمان بول رہا ہوں. جناب السلام علیکم. جناب ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ آج زبردست ٹاپک ہے، اور اس کو ہمیں ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس اویئرنیس کی، کیونکہ اس کنٹری میں بلکہ ہر ایک جگہ پہ یہی مسئلہ ہے کہ جو بچے ہیں ٹین ایج، وہ بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اور وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کدھر جا رہے ہیں. اور یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی، اور یہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو اور ویری مچ. یہ جناب علی ایک بہت زیادہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے اس کو سیف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اویئرنیس دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ والدین کا یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو ان کے سر پہ رہیں، ان کو دیکھتے رہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور ان کو فری ہینڈ نہ دیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور آپ بہت ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کا پروگرام ہم دیکھتے رہتے ہیں.
اور خدا کرے کہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. بہت مہربانی میرے بھائی آپ کے فون کی, بہت مہربانی آپ کی, تھینک یو ویری مچ. تو جیسے کہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ والدین کا یہ ایک فرض ہے, ایک ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ بچے انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہی ہمارے جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ پیرنٹل فلٹرز ہونے چاہیے. فلٹر کہتے ہیں مطلب بلاک ہونا چاہیے, کہ آپ ایسے پروگرام خرید سکتے ہیں یا جو آپ کا انٹرنیٹ پرووائڈر ہے, مثال کے طور پہ آپ مائکروسافٹ کے ساتھ ہیں یا آپ ایپل کے ساتھ جو بھی ہیں, آپ ان سے کہہ سکیں ہمیں نہیں چاہیے وہ پروگرام جو بچوں کے لیے نہیں ہے. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم, ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, نہیں وہ نہیں مجھ سے بات کرنا چاہ رہے میرا خیال ہے. تو آپ اپنے پرووائڈر سے بات کر سکتے ہیں جس سے آپ انٹرنیٹ لے رہے ہیں, جیسے بی ٹی ہے آپ کے, جیسے ورجن والے ہیں, جیسے کہ اسکائی, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں ایڈلٹ پروگرام نہیں چاہیے اس پہ. میرے پاس سب ایک اور کالر دیکھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم, ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ڈاکٹر تنویر فرام اسلام آباد پاکستان. جناب ڈاکٹر تنویر صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں, بڑا اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے جی. بہت مہربانی جناب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کامن پرابلم ہے پاکستان میں جی کہ جو بچے ہیں دے آر ایڈکٹیڈ ٹو انٹرنیٹ, جی اور اپنی ایجوکیشن پہ اور اپنی جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بالکل توجہ نہیں دیتے. بے شک. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا چلڈرن یو نو آن گوئنگ آن ٹو دی سائٹس وچ دے شوڈ ناٹ گو. جی بہت مہربانی آپ کی کال کی, ہم یہی کوشش کر رہے ہیں آج. تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کی. یہ ڈاکٹر تنویر صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ بن چکی ہے. پہلے ہوتی تھی گیمیں, کھیلنا کودنا, فٹ بال پلے کرنا, کرکٹ پلے کرنا, جو بھی ہے دوستوں اپنے ساتھ کرنا. اب ہوگی سالٹری ایکٹیویٹی. سالٹری سے مراد اکیلے کرنے والا کام ہے یہ. ایک بندہ انٹرنیٹ پہ ایک ٹائم پہ بیٹھتا ہے, ایک کمپیوٹر کے سامنے ایک بندہ بیٹھتا ہے. تو آج کل بچے جو ہو گئے آئسولیٹ, یہ پوری دنیا کا یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچے جو آئسولیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, 6-8 گھنٹے بیٹھتے ہیں کئی بچے. 1-2 گھنٹے تو بات ہی نہیں, وہ تو کہہ لیں کہ وہ تو اناڑی ہے جو 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے انٹرنیٹ پہ. سو ٹائم لمٹ رکھنا بچوں کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو بتا دیں کہ جی آپ 40 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, اس کے بعد میں نے اس کو آ کے آف کر دینا ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے مطلب یہ ہونا چاہیے, ٹائمنگ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ فلٹرز ہونے چاہیے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم, ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو, السلام علیکم, شاہد زیدی بول رہا ہوں کراچی سے. جناب شاہد صاحب, جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام ہمیشہ ٹی وی پہ زیادہ تر دیکھتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم کوئی تو ایسا چینل ہے پورے ورلڈ میں جو شیعہ حیدر قرار کرتا ہے, جو ان کے بارے میں خبریں رکھتا ہے اور اچھی اچھی معلوماتی خبریں دیتا ہے, پروگرام پیش کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں پوری ٹیم کو آپ کی کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. مولا آپ کے اس کام میں خیر و برکت کریں اور روک دیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا جہاں تک تعلق ہے, باقی اس کے دو مس یوز بھی ہے, یوزیج بھی اچھا ہے اس کا. جو جس کو جیسا چاہے, چھری کا کام ہے پھل کاٹنا, اسی چھری کا کام لوگ یہاں پہ انسان کے گلے کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے یہ کہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے بچوں پہ. میری یہی سجیشن ہے سب کو کہ آپ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. یہ بھی نہیں کہ آپ سختی کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے, اور اگر آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو بھی بگڑ جائیں گے. تو آپ یہ ہے کہ تھوڑا سا کھلائیں ان کو, سونے کا نہیں والا, لیکن دیکھیں کم از کم شیر کی نگاہ سے. بس یہی میرا پیغام تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی آپ کی کال کی زاہد صاحب. جیسے ابھی زاہد صاحب نے کہا ہے کہ بچوں کا سختی آپ اگر کریں گے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا بچے چوری سے کام کریں گے. پھر جب آپ نہیں ہیں سامنے پھر وہ یہ کام کریں گے ڈر کی وجہ سے. لہذا اس میں زبردستی کی بات نہیں ہے, اس میں اصلاح کی بات ہے, سمجھانے کی بات ہے. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم, ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم, میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جناب اظہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ٹاپک اس میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ پتہ نہیں ہمیں اپنے بچوں کو شیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یا محبت کی نگاہ سے, کیونکہ ایک میں قہر شاید نظر آئے گا, دوسرے میں پیار. بہرحال امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بچوں کے معاملے میں یہ ہوتی ہے ہمیشہ شروع سے کہ آپ نے ان کو کس قسم کی ٹریننگ سے سیر کر رکھا ہے. بے شک. جیسے بچپن سے جن بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ
دین کی اور اچھے اصولوں کی، اچھی صحبت کی اور اچھی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ یقیناً اپنے ذہن میں ہمیشہ جو شر اور زر ہے اس کی تمیز رکھتے ہیں. خیر و شر کی جو چیزیں ہیں، شیطانی حرکتیں جو ہیں، جو شیطانی صورتیں نظر آتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کی کہ جن پہ زیادہ تر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیاطین نے قبضہ کر رکھا ہے. جی اور یہ شیاطین جب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں پوری طرح سے، ان کے لیے ہماری ینگ جنریشن کے مائنڈز کو کرپٹ کرنا بہت معمولی بات ہے. جی اس سلسلے میں جو ہے میں کہوں گا کہ والدین کی بھی تربیت ہونی چاہیے، آپ کی میڈیا کے تھرو بھی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت انفارمیشن ان کو اس سلسلے میں دیتی رہنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. اور یہ کہ ٹیلی ویژن بھی اس میں حد میں آتا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کھلی چھوڑ دیں بچوں کو تو وہ ایج گروپ کا جو بھی ان سے تعلق ہے اس کا لامالا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک اسٹیشن سے دوسرے چینل پہ جانے میں. اور ہر جگہ آپ کو پتا ہے کہیں پر ایک قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ چیز اگر مستقل چلتی جاتی ہے تو وہ اس کو ایک نارم سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی چلیے ہم ویسے مسلمان کے جو ہے نا پھر بھی ہم ان چیزوں میں ملوث ہیں، دیکھتے ہیں. اور ینگ بچوں کے دماغوں پر ان چیزوں کا بہت پاورفل اثر ہوتا ہے، وہ اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹیبل کر لیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ایک عمر کے تقاضے کے بعد جب آپ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، ایڈکشن پختہ ہوتے جاتے ہیں. جیسے موبائل کا اس وقت آپ دیکھ لیجیے اس پورے گیجٹس میں کتنی چینجز آتی جا رہی ہیں. جو بزنس آسپیکٹ سے آ کے وہ تو ایک چیز پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، آج ایک چیز لائیں کل وہ دوسری چیز لائیں گے. ہمارے یہاں بچوں میں اس وقت عادتیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ بغیر اس موبائل کے چیٹنگ کے وہ رہ ہی نہیں سکتے. کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل کیا ہو گیا، ایک سمجھیے ایسی چیز ہو گئی جیسے گلے کا تعویذ ہے، سمجھے نا آپ. اور جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے بھی ہیں تو یہ احساس نہیں کہ بھئی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان آئے ہیں تو ان سے باتیں کریں، نظر رہتی ہے ہر وقت کہ کوئی ٹیکسٹ تو نہیں آ گیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی. تو یہ جو سارے آسپیکٹس ہیں ہماری لائف کے، اس نے بڑا ہمارے اپنے انٹریکشن پر اثر ڈالا ہے، خاص طور سے والدین اور بچوں کے درمیان اور فیملی کے درمیان. جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا جو ٹیلی ویژن وہ ہے، ٹیلی فون جو ہے، اس پہ بھی ہمارے یہ انہوں نے بی ٹی اور دوسرے پرووائڈرز نے فری منٹس پرووائڈ کر دیے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد آپ کے اندر ایڈکشن ڈلوانا تھا، تاکہ آپ کو پتا ہے کہ صاحب مفت کے منٹ مل رہے ہیں، اب آپ آدھا گھنٹے باتیں کر رہے ہیں. اس سے نتیجے کیا ہوا کہ آپ کی جو اور ایکٹیویٹیز ہیں گھروں کی، خاص طور سے خواتین کی، اس کے اوپر اثر پڑا. سمجھا آپ کہ صاحب ابھی ہمارے پاس کال آ گئی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے. مطلب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ ان سب چیزوں کی برابری کے لیے آپ کے پاس مستقل ان چیزوں کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کا ایک پروگرام جاری رہنا چاہیے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مدرسوں میں بھی اب جو ہے جو ہمارے چھوٹے بچے جا رہے ہیں وہیں سے ان کو ان چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ ان کے جو ذہن و شعور ہیں اس میں اس کی اچھائی اور برائی کے دونوں ایلیمنٹ سامنے آئیں. کیونکہ اچھے مسلمان آپ رہیں گے آئندہ اپنی زندگی میں تو وہ آپ کے ایمان کی طاقت کے اوپر مبنی ہوگا، اور اگر آپ نہیں رہیں گے تو ان چیزوں کی ناکامی ہوگی آپ کے لیے. جی بہت مہربانی آپ کے کال کی، بہت اچھی باتیں کی آپ نے، بڑی آپ نے معلومات ہمیں دی ہے کہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ جو آج کا سسٹم ہے وہ بچے جو ہے موبائل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور یہ والدین کا قصور ہے ان کو اتنے مہنگے موبائل لے کے دیتے ہیں جن کو اتنا موبائل استعمال کرتے ہیں. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی سر آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، آپ بات کریں جناب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد علی صاحب السلام علیکم. ماشاء اللہ. اس پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کو کنٹینیوز رکھیں فیو منتھس، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اور ہدایت ٹی وی سے بھی ہم ان کو سجیشن یہی کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو جاری رکھیں، کیونکہ یہ سمجھ لے کہ ہیروئن میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہیروئن پینے سے بھی آدمی مرتا ہے، اور اس سے بھی یہی ہو رہا ہے کہ نیو جنریشن جو ہے وہ مر رہی ہے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ میرے گھر میں ٹیلی فون کا بل آتا ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل دی ہوتی ہے کہ کہاں پہ میں نے اس کو یوز کیا ہے. اسی طرح جو کچھ پیرنٹس کے اوپر سارا برڈن ڈال رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے پیرنٹس کرنے، لیکن بہت ساری مجبوری ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ انٹرنیٹ پرووائڈر جو ہے اگر وہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پیرنٹس کو بائی پوسٹ بھیجیں کہ یہ چیزیں آپ کے انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں، یہ ویب سائٹ یہ سب کچھ ہوا ہے،
اس کے اوپر 3 مارک دے دیں, گرین, ریڈ اینڈ یلو. ریڈ جو ہے نا دس بیڈ سائٹس, اور جو یلو ہیں وہ اس کی کیٹیگری بنا دے. تو پیرنٹس جب میں اپنا بل کھولوں گا میں دیکھوں گا کہ میرے گھر کے اندر جو انٹرنیٹ یوز ہوا ہے یہ ریڈ مارک بہت زیادہ ہوئے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے, میرے بیٹے نے کیا ہے, میری بیٹی نے کیا ہے, یا میری بیوی نے کیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ, یہ گورنمنٹ کی سجیشن ہے کہ یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, اور دوسری سجیشن یہی ہے گورنمنٹ کو کہ خدا کے لیے اس کو ایجوکیشن کا جو ہے نا اپنا سلیبس اس کا بنا دے, اس کا 10 نمبر یا 20 نمبر کوئی بھی رکھے, اور اس کو جو ہے نا ہائی اسکول کے اندر اس کا ایک ایگزام کر دیں. وہاں سے جو ہمارے بچے ہیں بچ سکتے ہیں, اور وہ ٹیچر جو ہیں وہ ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, اور یہی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ تعلیم ہے. اور دوسری جگہ کی مساجد ہے, بڑے میرے دوست نے وہ ابھی آپ کے کالر آئے تھے انہوں نے سجیشن دی تھی, اور یہی چیز ہے جو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے, ٹیچر دے رہا ہے, اور اس کی ضرور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ ایجوکیٹ کرے بچوں کو انٹرنیٹ کے اوپر. تو ان کو بھی جو ہے نا اپنا مساجد کو بھی یوز کرنا چاہیے. تو جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. انشاءاللہ تعالی اس کو پلیز اس کو جاری رکھیں, اس کے اوپر ابھی بہت سارا کام کرنا ہے. ابھی میں آپ کے لیے لیٹر بھی جو ٹونی بلیر صاحب ہیں, ہاں سوری یہ بات رہ گئی کہ وہ جو ٹونی بلیر صاحب, اپنے ٹونی بلیر کہہ رہا سوری ہمارے گورنر براؤن صاحب ہیں اپنا, انہوں نے کیا کہتا ہے کیمرن جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے لیٹر لکھو, لیکن ہم کو تو پتہ ہے ہم تو ایڈریس ڈھونڈ لیں گے, لیکن عام جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس سے کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایڈورٹائز چلاؤ ٹی وی کے اوپر, ہدایت ٹی وی کے اوپر, اسکائی ٹی وی کے اوپر, یہ ہمارا ایڈریس ہے, یہ ہمارا پوسٹ کوڈ ہے, یہاں پہ ہم کو پوسٹ جو ہے نا بھیجو. تو اس کے لیے پلیز گورنمنٹ کو سجیشن کریں کہ وہ ٹی وی کے اوپر اپنا ایڈریس جو ہے نا وہ اس کو ہائی لائٹ کریں. جزاکم اللہ خیر. بہت مہربانی جناب آپ کی, تھینک یو محمد علی صاحب, آپ نے پھر بہت اچھی باتیں کی, بڑا اچھا آپ نے کال کیا اور بہت زیادہ آپ نے معلومات ہمیں دی. اور آپ کا یہ جو سجیسٹن ہے ریڈ گرین ایمبر والا ٹریفک لائٹ سسٹم جو ہے یہ فوڈ میں تو ابھی استعمال ہو گیا ہے کہ فوڈ میں کتنی کیلریز ہیں, کتنی فیٹ ہے, کتنی پروٹین ہے, اس کو تو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یقیناً ایسا سسٹم کوئی انٹرنیٹ پہ بھی آ سکتا ہے, آپ کے بلز پہ بھی آ سکتا ہے. یہ ایک اویئرنیس کی بات ہے, اور جیسے آپ نے یہ اویئرنیس شروع کی ہے کریٹ کرنی, اگر اور بھی لوگ ایسی بات کریں تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے آ سکتی ہیں یوز میں, ہمارے فائدے کے لیے. لیکن استعمال کرنے کے لیے, یوز میں لانے کے لیے ہم نے کچھ ہلچل کرنی ہے پہلے. تو اب ہم آگے ہیں اس سٹیج پہ کہ یہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو ہیلپ کہاں سے مل سکتی ہے. جو والدین اپنے بچوں کو انٹرنیٹ پہ کہہ لیں کہ ان پہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں, ان کو خود نہیں پتہ کیا کرنا ہے, تو کیا کریں وہ؟ پہلی بات ہے NSPCC, نیشنل سوسائٹی فار پریونشن آف کرولٹی ٹو چلڈرن. یہ پوری نیشنل تنظیم ہے اور سب بندے اس کو جانتے ہیں, NSPCC. ان سے آپ رابطہ کریں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ کیا استعمال ہو رہا ہے, کیسے کون کر رہا ہے, اور یہ آپ کو آ کے انٹرنیٹ پہ آپ کو فلٹرز بھی لگا دیں گے, مطلب بلاکیٹس بھی لگا دیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی غلط سائٹ پہ نہ جا سکے, اس کو وہ کرب کر دیں گے, اس کو کنٹرول کر دیں گے. اسی طرح ہی CEOP ہے, CEOP, یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو چائلڈ ابیوز کے اگینسٹ کام کرتی ہے انٹرنیٹ پہ. اور اگر ان کو آپ کانٹیکٹ کریں, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی ایسی سائٹ پہ چلا گیا یا آپ کے بچے کو کوئی ہراس کر رہا ہے, آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں, مجھے سے کوئی غلط باتیں کرتے ہیں, تو آپ اس آرگنائزیشن کو کانٹیکٹ کریں, CEOP. یہ اس کو ٹریک کریں گے اور یہ پوری کوشش کریں گے پتہ چلے کہ وہ بندہ کون ہے, کہاں بیٹھا ہے, کس کھڑ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کر رہا ہے, کس بھیانک ذہن کا وہ جو کہہ لیں کہ اس کے ذہن میں کیا, وہ یہ نکالنے کی کوشش کریں گے اس بندے کو. اس طرح نو اٹ آل ہے, انفارمیشن آن بینیفٹس, کہ یہ بینیفٹس آپ کو اور جو رسکس ہیں انٹرنیٹ کی وہ یہ بتاتے ہیں, اس پہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. میرے پاس ایک کال ہے, پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, who's calling in from where? Hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Ali Naqvi and I'm a university student, and I'm just watching your show and just like to express my opinion as well. Please do. You know, internet has many benefits and disadvantages, yes, but you have to think which is more. Clearly, yes, for some people, the benefit is more. That's why we use the internet, right? Yes. Now, I wouldn't blame the teenagers, you know,
entirely, because sometimes when you can make an innocent search in Google, it might take you somewhere else. So the practical advice I would give to parents is maybe have the infrastructure in place. For example, have a filtering software. A free one is K9 Web Protection, which I have in my house, in my brother's laptop, and my own laptop, which I use, is very good. And have a virus software that stops viruses coming in and taking you to different links or something, and pop-up blockers. So the parents need to understand the infrastructure and how kids use it before, they just assume that as teenagers are just automatically going to go to the wrong side. There's many benefits of the internet, and they can increase their knowledge. Yes. That's all. Thank you. علی نقوی بھائی، مہربانی آپ کی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ایک ینگ پرسن ہے، تو ینگ پرسن کی آپ دیکھیں ایڈوائس کیا آپ کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ استعمال کرتے ہیں ایک فلٹرنگ سائٹ ہے جس کا نام ہے K9، اور اگر آپ اس کو خرید لیں، یہ فری ہے، آپ فری لے آئیں، اس کو انٹرنیٹ پہ اپنے ڈال دیں، یہ خود بخود آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کرے گی، بلاک کرے گی. اس طرح ہمارے پاس میں نے کہا نو ایٹول ہے. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ گو. یہ ایک انٹرنیٹ سیفٹی ایجنسی ہے جو والدین کو سکھاتی ہے کہ انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کیا جائے. پھر اس کے بعد وچ، جو میگزین آپ نے دیکھی ہوگی وہ آپ کے گھروں میں بھی آتی ہے، فری میگزین ہے یہ. اس کا بھی ایک ادارہ ہے جو آپ کو انٹرنیٹ سیفٹی کے بارے میں بتاتا ہے، گائیڈ کرتے ہیں. سو آپ اگر دیکھتے جائیں کتنی آرگنائزیشن آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. ایک اس کا نام ہے کلک کلیور کلک سیف. کلک کلیور کلک سیف. کلک کہتے ہیں جو بٹن دبا اس کو کہتے ہیں کلک. کلیور کا مراد کہ سوچ سمجھ کے، اور پھر کلک، اور سیف مطلب کہ آپ محفوظ رہیں. تو یہ جو ہیں یہ انہوں نے کوڈ ڈیولپ کی ہے UK میں بچوں کے لیے کہ انٹرنیٹ پہ سیفٹی کیسے ہے بچوں کی. انہوں نے پوری کوڈ ڈیولپ کی ہے. اگر آپ ان سے رابطہ کریں کلک کلیور کلک سیف، یہ آپ کو پوری آپ کی کوڈ بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنے بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. سو آپ کے لیے مدد کرنے والے، آپ کی امداد کرنے والے کافی ادارے ہیں. کانٹیکٹ آپ نے کرنا ہے، سمجھنا آپ نے، چلانا آپ نے. اگر آپ یہ کریں گے تو جیسے ہمارے یہ لاسٹ کالر جو علی نقوی صاحب جنہوں نے جیسے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کے بہت سے فائدے ہیں. اگر نقصان ہے تو فائدے بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی تک جتنی باتیں کی نیگیٹو کی ہیں، آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انٹرنیٹ کو استعمال کیسے کیا جائے فائدے کے لیے. اس انٹرنیٹ میں اتنے فائدے ہیں کہ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں معلومات نہیں نکال سکتے. اپنے گھر بیٹھے، اپنے کمرے میں بیٹھے، ایک کی بورڈ پہ پریس کر کے آپ دنیا کی ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کوڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ آپ نے اختیار کرنا ہے. یہ آپ نے اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے. اور اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا بچہ جو ہے کوئی پیچھے نہیں رہے گا کسی سے. وہ یہی سب چاہتے ہیں. سو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ کیسے استعمال کرتا ہے، کہاں تک استعمال کرتا ہے، اسے فائدہ اٹھاتا ہے کہ اپنے لیے نقصان کرتا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے، میں پھر کہتا چلوں کہ انٹرنیٹ کا اگر فائدہ ہوتا ہے نا 2-4 منٹ کے لیے، جس کے نقصانات ہیں وہ بچے کی موت تک پہنچ جاتے ہیں، زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے یہ. سو اس کے فائدے جو ہیں ان کو بیلنس کریں نقصانات کے ساتھ. اگر آپ نے یہ بیلنس فائنڈ کر لیا، انٹرنیٹ آپ کے لیے ایک بہت ہی کارآمد چیز ہوگی. اگر آپ یہ بیلنس نہیں کر سکتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیلنس کی مشکل ہے، پھر کسی کو بلائیں. جیسے میں نے آرگنائزیشن سے باتیں کی آپ کے بارے، ان آرگنائزیشنز میں سے کسی کو کانٹیکٹ کریں، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو آ کے بتائیں گے، سکھائیں گے، آپ کے انٹرنیٹ کو سیف کریں گے، پھر اپنے بچے کو دے دیں. یہ تھا ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ آج. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں سے 1-2 پوائنٹ ایسے مل گئے ہوں گے کہ جن پہ آپ کام بھی کریں گے اور جن کا آپ فائدہ اٹھائیں گے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، میری پوری ٹیم کے لیے جو اتنی محنت کر کے ایسے پروگرام آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. اور مجھے بھی آپ دعا دیں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قوم کو اویئر کروں کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان کی چیزیں. فلیش پوائنٹ
اگلے ہفتے تک اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. آفتاب احمد کو اگلے ہفتے تک اجازت دیں. تب تک خدا حافظ.